نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. یہ ٹاپک آپ کے سامنے لکھا ہی ہوا ہے، قرب قیامت کی نشانیاں، یا اس کے لیے جو حدیث کے لٹریچر میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے علامات الساعہ. علامات الساعہ یا پھر اشراط الساعہ. عام سا لفظ ہے علامات، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے علامت سے علامات، نشانیاں. صحیح ہے، علامت یعنی نشانی، علامات نشانیاں. الساعہ قیامت کی نشانیاں. ساعہ اس گھڑی کو کہا جاتا ہے جس گھڑی میں قیامت برپا ہوگی. تو اشراط الساعہ یا پھر علامات الساعہ، دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے حدیث کے لٹریچر میں. اچھا، چند چیزیں میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں پہلے سے رہیں اس پروگرام کے حوالے سے. یہ انشاءاللہ ہر منگل کو ہوگا اگلے 2 ہفتے، یعنی ایک تو یہ ہو گیا، اس کے علاوہ 2، یعنی کل ملا کے 3 ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ہمارے انشاءاللہ 3 سیشن ہو جائیں گے، مغرب سے عشاء ایک یہ والا، اس کے بعد جو اگلا آئے گا یعنی آج 23 ہے میرے خیال سے، تو اگلا پھر 30 کو آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اگلا آئے گا وہ 7 کو آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے یہ 3 سیشن ہوں گے. اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا جو مضمون ہے وہ کافی طویل ہے، اتنا چھوٹا ہے نہیں. ٹیکنیکلی تو یہ 3 سیشنز میں بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے 5-6 سیشن ہونے چاہیے. البتہ لوگوں کی سہولیت اور باقی چیزیں دیکھتے ہوئے یہ ہم نے 3 سیشن میں کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے مطلب آپ لوگوں سے جسے سمجھے کہ ابتدائی گزارش یہ ہے کہ خود بھی آئیں اور باقیوں کو بھی لے کے آئیں. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز یہ. دوسری یہ کہ کوئی بھی سوالات آپ کے ہوں تو وہ آپ بے شک لکھ لیں، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اینڈ میں آپ کو موقع دیں تو آپ اپنے سوال کریں، تو جہاں تک ہو سکا تو ان کے جواب بھی دینے کی میں کوشش کروں گا. ٹھیک ہے سر. اور تیسری چیز جو کہ بڑی اہم ہے کہ ہم نے یہ ٹاپک ہی کیوں چوز کیا، یعنی قیامت کی نشانیاں، یہی مضمون ہمارے ذہن میں کیوں آیا اور کوئی مضمون کیوں نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو اس میں مزاحیہ سی بات تو یہ ہے کہ آج کل لوگوں کو ویسی قیامت کی نشانیاں اچھی لگتی ہیں. یعنی آپ کہیں بھی چلے جائیں نا تو ہر بندہ یہی کہتا ہے فلاں چیز قیامت کی نشانی ہے، فلاں چیز قیامت کی نشانی ہے، فلاں چیز قیامت کی نشانی ہے. تو ہماری بہرحال یا میری نیت یہ نہیں تھی جب ہم قیامت کی نشانیوں کی بات کر رہے تھے، تو ہماری نیت یہ نہیں تھی. ہماری نیت یہ اس لیے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور فتن کے بارے میں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو یاد کرایا کرو. ٹھیک ہے، کہ اگر تم نے اس فتن کے بارے میں، فتنوں کے دور کے بارے میں خود کو اور اپنے بچوں کو یاد نہ کرایا تو اس میں ملوث ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو کسی برائی سے بچنے کے لیے اس برائی کی پہچان بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ہر چیز کو من و عن قبول کر لیں. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو گورنر لگانا چاہا کسی علاقے کا، تو انہوں نے ان کے بارے میں لوگوں سے مشورے کیے کہ یہ شخص کیسا ہے. تو ایک بھائی نے بتایا کہ اللہ کی قسم اس نے تو آج تک کوئی برائی دیکھی نہیں. تو اس پہ حضرت عمر نے کیا کہا کہ یہ تو برائی کو جانتا نہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ برائی میں ملوث ہو جائے نہ جانتے ہوئے بھی. اور آج کل ہمارے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا نظریہ پیش کرتا ہے، اور کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث کو اس طرح سے اچھی طرح ہم نہیں جان رہے ہوتے، تو انفارچونیٹلی ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے ایک تو نیت یہ تھی کہ وہ مضامین جو کہ اتنے زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس دور میں بچنے کا طریقہ کیا ہے. اچھا، دوسری چیز جو کہ بڑی اہم ہے، ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اور وہ مشہور حدیث ہے اور اسے کہا جاتا ہے حدیث جبرائیل۔ میں بورڈ یوز کرتا رہوں گا، اور آپ کو جو یہ نوٹس ہیں، ظاہر ہے آپ کے نمبرز یہاں ہوں گے موجود، تو وہ نوٹس آپ کو پہنچا دیے جائیں گے واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو مل جائیں گے، تو آپ وہ پرنٹ کروا لیں تو وہ آپ کی مرضی، اور پرنٹ نہیں کروانے ویسے رکھ لیں تو وہ بھی آپ کی مرضی، وہ نوٹس آپ کو مل جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حدیث کے لٹریچر میں ہم لوگ جانتے ہیں حدیث جبرائیل کے نام سے۔ مشہور فرشتے ہیں جبرائیل امین، اور ان کے نام سے وہ حدیث ہے۔ اور حدیث کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ان کے صحابے بھی موجود تھے۔ تو وہاں پر ایک شخص آیا جس نے شدید سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے، صاف ستھرے سفید رنگ کے کپڑے پہنے تھے، اور اس کے بال بھی کالے سیاہ تھے، سر کے بال۔ اور جب وہ پہنچا تو لوگ حیران ہوئے، کیونکہ وہ مقامی تھا نہیں، یعنی مقامی یہاں کا تھا نہیں، مدینہ کا، اور نہ کوئی اس پہ سفر کے آثار تھے، آج کل والی گاڑیاں تو تھی نہیں، تو اس زمانے میں ظاہر اونٹ یا گھوڑے پہ آیا ہوگا، تو نہ کوئی مٹی لگی ہوئی ہے، صاف ستھرے کپڑے ہیں، اور وہ آیا ہے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا ہے، بالکل ایسے بیٹھا ہے کہ اس کے گھٹنے اور رسول اللہ کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ وَأَسْنَدَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، ٹھیک ہے؟ تو ان کے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے ٹکرانے لگے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ، اور پھر انہوں نے وہ رکھ لیے، یعنی اپنے ہاتھ رکھ لیے اپنی گھٹنوں پر، اور پھر کہا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کو رب مانو، اللہ کو رب مانو، مجھے اللہ کا رسول مانو، نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کرو، 5 وقت کی نماز، رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے، سال میں ایک بار زکوٰۃ، اور زندگی میں ایک بار حج کرو، یہ اسلام ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلا سوال آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس نے رکھا وَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، پہلا کیا تھا؟ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ دوسرا تھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ۔ تو رسول اللہ نے ایمان کے بارے میں بھی بتایا، آخرت پر ایمان، انبیاء پر ایمان، قرآن حکیم پر ایمان، اللہ کو رب ماننا، فرشتوں پر ایمان۔ اس کے بعد اس نے کہا قال صدقت، اس نے کہا تم نے سچ کہا۔ تو صحابہ حیران ہوئے کہ سوال بھی خود کرتا ہے اور جب اسے جواب ملتا ہے تو کہتا ہے تم نے سچ کہا، تو یہ کیسا عجیب آدمی ہے۔ پھر تیسرا اس نے سوال کیا وَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں۔ تو حضور صاحب نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ نہ کر سکے تو کم سے کم یہ سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اپنے عمل میں اتنی خوبصورتی لا کہ تیرا ہر عمل ایسا ہو گویا اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہوں۔ اس کے بعد اس نے چوتھا سوال کیا وَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، مجھے قیامت کے، یہ ابھی میں نے لفظ لکھا ہوا تھا نا اشراط الساعہ، تو مجھے قیامت کی اس گھڑی کے بارے میں بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے بتانے والا زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کی نہ تجھے خبر ہے نہ مجھے خبر ہے۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، پوچھنے والے سے بتانے والا زیادہ نہیں جانتا، یعنی تو بھی نہیں جانتا کب آئے گی، میں بھی نہیں جانتا کب آئے گی۔ تو اس پر اس نے سوال تھوڑا سا تبدیل کیا اور کہا وَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، تو مجھے اس کی نشانیاں بتلا دے، مجھے اس کی نشانیاں بتلا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَىٰ رَعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ تو دیکھے کہ
ایک لونڈی اپنی مالکن کو جنے، ایک لونڈی پیدا کرے یعنی اپنی مالکن کو، خود تو لونڈی ہے لیکن جو اس کی بیٹی ہے وہ اس کی مالکن ہے، اور تو دیکھے کہ وہ لوگ جو کہ ننگے پاؤں ننگے بدن تھے، یعنی ان کے تن پہ صرف ایک چھوٹا سا کپڑا تھا جس سے وہ اپنی شرمگاہ ڈھکتے تھے، اور ننگے پاؤں تھے، بالکل غریب تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ یعنی تو ان لوگوں کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اب لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں، یتطاولون فی البنیان، لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ شخص اٹھ کر چلا گیا، وہ جو سوال کر رہا تھا اس نے 4 سوال کیے یا 5 کیے، یوں کر لیں۔ ایک اس نے کہا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، پھر اس نے کہا قیامت کب آئے گی، تو اس کا اسے صحیح جواب نہیں ملا، یعنی تو اس نے کہا کہ مجھے نشانیاں بتا دیں، تو نشانیاں بتا دی۔ پھر اس کے بعد وہ شخص اٹھ کے چلا گیا، اور حدیث کے راوی حضرت عمر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، فرمایا کہ عمر جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا۔ قال انہ جبریل، حضور صاحب نے فرمایا کہ یہ تھا جبریل، بے شک یہ تھا جبریل، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ آیا تھا تمہیں تمہارا دین سکھانے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری ایام تھے اس کا واقعہ ہے۔ تو صحابہ کو ایک ہی حدیث میں پورا دین سکھانے کے لیے کون آئے تھے؟ حضرت جبرائیل، یعنی اس نے وہ تمام سوالات پوچھ لیے جو ریلیونٹ سوال تھے دین کے حوالے سے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اور آخرت کب قائم ہوگی، اچھا یہ نہیں پتا تو پھر اس کی نشانیاں بتا دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی مشہور حدیث ہے جو کہ اب کتابوں میں حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہاں پر رک کے وہ جو میں نے بات کی تھی کہ ہم نے یہ ٹاپک چوز کیوں کیا ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا ہمارے دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آخری بات، اس کے بعد پھر نشانیوں پہ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، یہ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں یا کسی بھی عام آدمی سے پوچھ لیں، دونوں آپ کو کہیں گے جی فتنوں کا دور ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لیں، نکلیں آپ باہر اور یہاں سے کسی بھی مسجد میں چلے جائیں اور یہ پوچھیں جی یہ کون سا دور چل رہا ہے، تو وہ کہیں گے جی فتنوں کا دور ہے۔ اچھا، جو کچھ زیادہ جانتا ہوگا تو وہ بتائے گا کہ دیکھو حدیث میں بھی آیا ہے اس دور کا تذکرہ، ٹھیک ہے؟ اور فتنوں کے دور میں اگر ہمیں فتنوں کی سمجھ نہ ہوئی تو پھر تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ جو کہ ہو بھی رہا ہے، ہم اپنے معاشرے کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو لہذا یہ پورا ریشنل تھا، یہ پوری وجہ تھی جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ والا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے۔ اچھا، نارمل جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ لوگ ایک حدیث لیتے ہیں یا چند حدیثیں لیں گے، 4-5 حدیثیں، اور ان کو وہ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے آج کے حالات پر، ہمارے آج کے حالات پر، اور اچھا ماشاءاللہ سمجھاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، سمجھاتے بہت اچھا ہیں۔ اچھا، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہوگا، ہمارا طریقہ یہ ہوگا کہ حدیثیں تو ہم ساری پڑھ جائیں نا کم سے کم، یعنی ہمیں پتہ تو ہو نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا۔ یعنی آپ جو ہمارے بھائی ہیں اور بہت اچھا بیان کرتے ہیں بہت سے، تو وہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آج کے واقعات کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں حدیث کے ساتھ، اور اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیوں واقعے کو جوڑ رہے ہوتے ہیں تو کئی حدیثیں وہ شاید کہتے ہیں چلو بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کریں گے، ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ حدیث کوئی نہ رہے، سب کی کوئی نہ رہے سے مراد کے ساری حدیثیں کور کریں، نمبر 1، اور اس کے ساتھ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بالکل ہی ریلیونٹ بات جڑ جاتی ہے تو اس کو جوڑ لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ہمارا طریقہ یہ ہوگا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ 2 طرح کی ہم ٹائپولوجیز بناتے ہیں جب قیامت کی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، 2 طرح کی تقسیم ہے۔ ایک تقسیم وہ ہے میرے بھائی کہ چھوٹی نشانی اور بڑی نشانی۔ ایک تقسیم یہ ہے جو ہمیں، اچھا یہ بھی بتا دوں کہ یہ والی جو تقسیم ہے
یہ رسول اللہ نے نہیں کی، یہ رسول اللہ نے نہیں کی، یہ ہمارے جو قدیم علماء ہیں ان لوگوں نے کی ہے. ہمارے جو قدیم علماء ہے یہ تقسیم ان کی ہے، رسول اللہ نے یہ تقسیم نہیں کی، چھوٹی نشانی اور بڑی نشانی والی. ٹھیک ہے جی. اور دوسری جو تقسیم ہے وہ نشانیاں جو ہو چکی اور وہ جنہوں نے ہونا ہے. اور کچھ ایسی احادیث بھی ہیں جو ہر دور میں ہی اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس تقسیم کو ذرا ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. چھوٹی نشانی، بڑی نشانی، یہ رسول اللہ نے نہیں بتائی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، یہ علماء نے تقسیم کی ہے تاکہ آسانی سے بات سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری کون سی ہے جی؟ وہ جو ہو چکی ہیں، یعنی لگتا یہی ہے کہ ہو چکی ہیں، اور وہ جنہوں نے ابھی ہونا ہے. اور کچھ احادیث ایسی ہیں جو ہر دور میں ہی اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، جو چھوٹی نشانی ہے، چھوٹی نشانی کو چھوٹی نشانی اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ قیامت کی کوئی چھوٹی نشانی ہے. اس کو چھوٹی نشانی میرے بھائی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے وقت کا اور موقع و محل کا تعین کرنا بہت مشکل ہے. یعنی چھوٹی نشانی کب ہوگی یہ ہم نہیں جانتے. بڑی نشانیوں کا یہ ہے کہ ایک ہوگی، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، دسویں. بڑی نشانیاں 10 گنوائی ہیں رسول اللہ نے. تو وہ ایسی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ میں 10 نشانیاں بتانے لگا ہوں قیامت کی، یہ بالکل ایسی ہی ہیں جیسے کہ کوئی موتیوں کا ہار ہو اور وہ کھول دیا جائے تو ایک موتی کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، اس کے پیچھے چوتھا، پانچواں، یوں سارے گریں گے. تو یہ 10 نشانیاں ایسی ہیں جن کو بڑی نشانی کہہ دیا گیا. ضروری نہیں کہ ان کا امپیکٹ بھی اتنا بڑا ہو. یہ ایسی ہیں کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں. جبکہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں یہ چلی جاتی ہیں تقریباً 78 پر، 78 تک. یہ تقریباً 78 ہیں چھوٹی نشانی. ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں ہم یہ نہیں جانتے کہ کون سی پہلے ہوگی، کون سی بعد میں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر حدیث میں بھی آیا ہے نا کہ یہ 5 نشانیاں بتا دی مثال کے طور پہ کسی حدیث میں، تو ہم یہ نہیں جانتے کہ ان میں سے پہلی کون سی ہے، یا ان میں سے دوسری کون سی ہے، ان میں سے تیسری کون سی ہے. ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتائی ہو وہ اینڈ میں ہو رہی ہو سکتا ہے جو رسول اللہ نے بیچ میں بتائی ہو وہ شروع میں ہو رہی ہو. تو یہ ہم نہیں جانتے، صرف فرق یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ والی تو بہرحال واضح ہے کہ جو ہو چکی اور جنہوں نے ہونا ہے. یہاں تک تو امید ہے کوئی سوال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب بسم اللہ کرتے ہیں اور احادیث کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں جتنا زیادہ ہو سکے. جی سر. اچھا 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 جی، میں نے کوشش کی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے میں ڈیٹا ڈال سکوں. آج سے تقریباً 6 سال پہلے میں نے بنانا شروع کیا تھا، تو اب تک اس میں یوں سمجھیں کہ تقریباً 45 حدیثیں میں نے جمع کی ہیں. ٹھیک ہے. ہیں اس سے زیادہ، لیکن آہستہ آہستہ ظاہر اس میں وقت لگتا ہے کتابوں میں دیکھنے پہ. تو بسم اللہ کرتے ہیں. آخری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، یا جتنی قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں اتنی کسی نبی نے بھی نہیں بتائی. پہلی چیز. دوسری چیز، اور جتنا کم قیامت کی نشانیوں پہ کام مسلمانوں نے کیا اتنا کسی امت نے بھی نہیں کیا. یعنی ہم نے سب سے کم کام کیا ہے. عیسائیوں کے پاس کل ملا کے 11 نشانیاں ہیں، اور آپ چلے جائیں ان کے بک سٹورز پہ تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ کوئی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کتاب نہ ہو. یعنی انہوں نے ہم سے بہت زیادہ کام کیا ہے. یہودیوں نے بھی بہت زیادہ کیا ہے، البتہ ہم نے سب سے کم کام کیا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ نشانیاں ہمیں ملی. تو بسم اللہ کرتے ہیں جی. پہلی جو ہے حدیث، فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت، میری بعثت اور قیامت بالکل ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ہوں. میری بعثت اور قیامت بالکل یوں آئے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ 2 انگلیاں ہوں. اس میں ایک اور حدیث بھی ہے. ان ابی جبیرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت فی نسم الساعہ، میں قیامت کے شروع میں مبعوث کیا گیا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو جو پہلی نشانی ہے یا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے قیامت کا آغاز ہوا، وہ رسول اللہ کو بطور رسول اس دنیا میں بھیجنا. اچھا یہ بڑی منطقی بات ہے، اس کو سوچے نا کبھی بیٹھ کے کہ اس کو پہلی نشانی کیوں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول آئے تو یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے. کیوں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، تو قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی مخلوقیں ہوں گی، یعنی اللہ چاہے تو کیا نہیں بنا سکتا، نہ جانے کتنی بنائی ہوں گی. ہم یہ جانتے ہیں فرشتے تھے، جن تھے، اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کم سے کم جو قرآن ہمیں جو لٹریچر بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس سب کا آغاز ہوا، یعنی آج جہاں پر ہم ہیں. تو آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے نبی اور پہلے فرد تھے اور ان کی زوجہ، اور جاتے جاتے جو سب سے پہلے رسول آئے ہیں ان کا نام ہے نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام بہت مشہور رسول ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کا کام کیا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء کا کام آپ کو فزکس، کیمسٹری، میتھ پڑھانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انبیاء کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. انبیاء کا کام یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ تعلقات ہیں، ایک معاشرہ ہے، وہ تعلقات کی بنیاد پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. میاں بیوی ایک تعلق بن گیا نا. ٹھیک ہے. ماں باپ اور اولاد دوسرا تعلق بن گیا. ٹھیک ہے. میں اگر کہیں جاب کرتا ہوں تو ایک تعلق وہ بن گیا. ٹھیک ہے. میں کسی دکاندار سے کچھ خریدنے جاتا ہوں تو یہ بھی ایک تعلق بن گیا. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طرح ریاست اور فرد کا ایک تعلق ہے. ٹھیک ہے. عورت اور مرد کا ایک تعلق ہے. نوکر اور مالک کا ایک تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو مختلف تعلقات پر یہ دنیا چل رہی ہے، مختلف سوشل کانٹریکٹ ہیں جن پہ یہ دنیا چل رہی ہے. وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں نا قرآن حکیم کے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقد پورے کرو. اپنے تمہارے تعلقات کی وجہ سے جو تم نے ایک دوسرے سے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ پورے کرو، جو تمہاری رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ پوری کرو. ٹھیک ہے. تو ان تعلقات کا نام معاشرہ ہے. ٹھیک ہے. بہت سے تعلقات ملتے ہیں تو معاشرہ بن جاتا ہے. اور انبیاء کا کام یہ ہے کہ ان تعلقات میں کوئی ظلم اور نا انصافی نہ ہو. انبیاء کو بھیجا جاتا ہے ان تعلقات میں کوئی ظلم اور نا انصافی نہ ہو، یعنی یہ سارے کے سارے تعلقات عدل و انصاف پر قائم ہوں. وہ کیسے قائم ہوں گے؟ جب تم ان کا رشتہ جوڑو گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ ایک تعلق وہ بھی ہے سب سے بڑا تعلق تو پھر رب اور اس کا ہے نا، مخلوق کا، خالق اور مخلوق کا. تو اس کو بھی صحیح استوار کرو تاکہ یہ تعلقات صحیح رہیں. ٹھیک ہے جی. تو دنیا ہمیشہ ان تعلقات کو بگاڑتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیج کر ان تعلقات کو سنوارتے ہیں. ٹھیک ہے. کہیں دیکھیں تو عذاب آ جاتا ہے، کہیں قوم ویسے ہی مان جاتی ہے، کہیں قوم ڈنڈے کھا کھا کے مانتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ظاہر وہ اللہ سے تعلق قائم ہوگا تو پھر نیچے بھی تعلق قائم رہے گا. تو رسول اللہ اگر آخری نبی ہیں، رسول اللہ اگر آخری نبی ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں رسول اللہ آخری نبی ہیں، تو ظاہر ہے اس کے بعد اب کوئی ایک فرد واحد اللہ کی طرف سے آنے والا نہیں جو کہ ان تعلقات کو سنوارے. ٹھیک ہے. اب یہ مشن دیا بھی ہے تو مسلمانوں کو دیا ہے، تو منطقی طور پہ رسول اللہ کا آخری رسول بن کے آنا قیامت کی نشانی ہی بنتا ہے کہ بس اب ان کے بعد کسی رسول نے تو آنا نہیں، تو اب قیامت ہی آئے گی. ایک رسپانسبلٹی ہمیں دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ ان تعلقات کو تم سنوارنے کی کوشش کرو جو کہ رسول اللہ نے کیے تھے. لیکن منطقی طور پہ سوچیں تو رسول اللہ کے بعد قیامت ہی بنتی ہے. تو جو پہلی نشانی ہے وہ کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور رسول اس دنیا میں مبعوث ہونا. آگے چلیں جی. یہ بڑی اہم حدیث ہے اور اس میں چند جو باتیں ہیں ان کو ابھی بیان نہیں، آگے بیان کروں گا. تو فرمایا
अन औफ इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत औफ इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी गज़वत तबूक, कि मैं गज़वा तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, वो फी कुब्बतिन मिन आदम, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खैमे में थे जो किसी चमड़े का बना हुआ था, एक खैमा था जो किसी चमड़े का बना हुआ था। फकाल, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, उदुद फितन बैन यदस्सा, कि देखो ये 7 निशानियां याद कर लो, कयामत के साथ साथ आएंगी। ये 7 निशानियां हैं, ये कयामत की निशानियां, ये याद कर लो। तो फरमाया, सबसे पहली मौती, मेरा इस दुनिया से चला जाना। ठीक है, मेरा इस दुनिया से चला जाना कयामत की निशानियों में से एक है। नंबर 2 यानी दूसरी, तुम फतहु बैतुल मक़दिस, फिर उसके बाद तुम फतह करोगे बैतुल मक़दस को। ये बैतुल मक़दस कहाँ है जी? जी फलस्तीन में है। ठीक है जी, तो ये कब फतह हुआ था? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। ठीक है जी, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में बैतुल मक़दस फतह कर लिया था मुसलमानों ने। तो या तो इस हदीस से मुराद वो बैतुल मक़दस का फतह होना है, या तो इस हदीस से मुराद हजरत ईसा जो बैतुल मक़दस फतह करेंगे, अभी क्योंकि इसराइल के पास चला जाएगा, तो जो हजरत ईसा बैतुल मक़दस फतह करेंगे वो है। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है जी, ये उन हदीसों में से है जिनको हम उस दौर में भी अप्लाई कर सकते हैं, इस दौर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार तो हो चुका। ठीक है जी, आगे चलें। सुम्मा मौतान, 2 हो गई ना। पहली कौन सी थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से चला जाना, दूसरी बैतुल मक़दस का फतह होना, और अब तीसरी कौन सी है? सुम्मा मौतानुन यअख़ुज़ु फ़ीकुम कक़वासिल गनम, उसके बाद तुम पर आएगी मौत, ऐसी मौत कि वो तुम्हें यूं मारेगी जैसे कि बकरियां मरती, कि ऐसा ताउन, ऐसी वबा फैलेगी, वो तुम्हें यूं मार डालेगी जैसे कि बकरियां मरती हैं। अच्छा, कुछ सहाबा ने इस हदीस को अप्लाई किया जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में शाम में शदीद किस्म का ताउन फैल गया, वबा फैल गई, और उसमें बड़े बड़े सहाबी शहीद हो गए, यानी हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू उबैदा आमिर इब्न अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सुहेल बिन अम्र, हजरत अबू जंदल, ये बड़े बड़े सहाबी जो मक्का के थे और मुहाजिरीन और अंसार में से थे, ये शहीद हो गए। तो 30,000 के करीब मुसलमान शहीद हो गए थे इस वबा में। तो ये वो भी हो सकती है और बाद में भी कोई हो सकती है। आगे चले जी। सुम्मा इस्तिफादतुल माल, फिर ये होगा कि मुसलमानों तुम्हारे पास माल की कसरत हो जाएगी, ढेरों माल लगा हुआ होगा। और हम जानते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर हो या उनके बाद हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर हो, तो मुसलमानों के पास इतना माल होता था कि ये ज़कात देने के लिए निकलते थे और बैतुल माल में जगह नहीं होती थी कि उसमें और पैसे डाले जा सके। यानी बैतुल माल इतना भरा हुआ है, कोई गरीब है ही नहीं कि लेने के लिए तैयार हो, और मुसलमान अपनी ज़कात देने के लिए आ रहे हैं। और यही वो दौर है जिसमें उमर इब्न अब्दुल अजीज ने फिर क्या किया था? सड़कें पक्की कराना शुरू कर दी थी। उससे पहले मुसलमानों की जो सड़कें होती थी वो पक्की नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा अब इस माल का क्या करें? ठीक है, मसाजिद भी हैं, सब कुछ है, गरीब भी खा रहा है पेट भर के, तो क्या करना चाहिए? सड़कें पक्की करा देते हैं उस माल की। तो ये नहीं कि आपको कहीं से पहले आप कर्जे लें और फिर उनसे सड़कें बनाएं। पहले लोगों का पेट तो भर लो, फिर बाद में सड़कें ही बना देना। ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम नहीं होता, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है। तो आगे फरमाया, सुम्मा इस्तिफादतुल माल हत्ता युत्ता रजुलु मियत दीनारिन, यहां तक कि अगर किसी शख्स को 100 दीनार बतौर सदका दिए जाएंगे, फयज़ल्लु साखिदन, तब भी वो खुश नहीं होगा। यानी उस दौर में कोई सदके भी इतने हाई चले गए थे। आगे चलें जी। तुम फितनतुन ला यबका बैतुम मिनल अरबी इल्ला दखलतुहु, फिर ऐसे फितने आएंगे कि जो अरब के हर घर में दाखिल होकर रहेंगे। अब ये तो मसला हो गया जी, ऐसे फितने आएंगे जो अरब के हर घर में दाखिल होकर रहेंगे। तो उस दौर में, हजरत उमर के दौर में, यह कहा गया था कि इससे मुराद है दौलत की रेल पेल, माल की रेल पेल। ठीक है, लेकिन आज हजरत अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह कुछ और कहते हैं। अच्छा, मैं हैरान हुआ हूं कि अल्लामा अलबानी के मानने वाले उनकी ये बात नहीं सुनते, लेकिन अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने बड़े सीधी सीधी बात की है कि इससे मुराद ये है कि अरबों के जहन सेक्युलराइज हो जाएंगे।
یہ میں حیران ہوا ہوں کہ ان سے یہ فتویٰ ہے۔ علامہ البانی کیا کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عربوں کے ذہن سیکولرائزڈ ہو جائیں گے۔ اچھا بائی دا وے سیکولرائزڈ کیا ہوتا ہے جی؟ کسی کو پتا ہو، کوئی بتانا چاہے؟ آپ نے سنا ہوگا نا یہ لفظ، آج کل تو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے سیکولرزم، ٹھیک ہے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ کسی کو آتا ہے کیا ہے؟ یہ یوں سمجھ لیں کہ جو دین یا مذہب ہے اس کو معاشرے سے علیحدہ کر کے ہر انسان کا انفرادی معاملہ بنا دینا، یہ سیکولرزم ہے۔ دین یا مذہب کو اجتماعی جو چیزیں ہیں، جو معاشرتی چیزیں ہیں، سیاسی یا معاشی چیزیں ہیں، ان سے علیحدہ کر کے انسان کا انفرادی معاملہ بنا دینا۔ یعنی آپ پروگرام دیکھیں تو آج کل بہت حیرانگی کی بات ہے، اس طرح کے پروگرام کچھ زیادہ ہی آ رہے ہیں کہ جی ابھی تک تو ہمیں ہماری آئیڈیالوجی کا ہی نہیں پتا، یہ آپ نے سنی ہوں گی باتیں لوگوں کی، ہمیں ہمارے نظریے کا ہی نہیں پتا۔ اچھا ان کو اچھا جی کیسے نہیں پتا؟ ہمارا نظریہ تو ہمیں بہت پہلے بتایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نہیں دیکھیں نا، اب یہ ریاست کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا نا، ریاست کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی سطح پہ تم سود کھاؤ، بے حیائی کرو، حرام خوری کرو، کوئی مسئلہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ انڈیویجولی تم نے ایماندار ہونا ہے۔ تو جب میری ریاست جو ہے وہ بے ایمان ہے تو میں بے ایمان کیوں نہ ہوں؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے، یہ بھی ایک پورا سوال ہے، اپنی جگہ ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر میری ریاست ایماندار نہیں تو میں کیسے ایماندار ہو جاؤں گا؟ کیونکہ وہی لوگ میری ریاست کو چلا رہے ہیں جو نیچے سے اٹھ کے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے فتنے، اور یہ اب ہمارے بچوں میں یہ آنا شروع ہو گئے، نہیں جی اجتماعی طور پہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اجتماعی طور پہ تو دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، انفرادی طور پہ ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ اچھا وہ انفرادی طور پہ بھی کس دین کی ضرورت ہے؟ جو آپ کو غلام بنائے، جو آپ کی ذہنی سوچ کو غلام بنائے، آزادانہ سوچ والا دین نہیں چاہیے۔ تو ایک یہ معاملہ ہے، اور آخری جو اس میں جو 7ویں نشانی تھی وہ کون سی تھی جی؟ وہ یہ تھی ثم ہدنۃ تکون بینکم و بین بنی الاسفر، اور پھر کیا ہوگا کہ تمہارا ایک صلح نامہ ہوگا، تمہارا ایک ایگریمنٹ ہوگا تمہارا اور بین الاسفر کا۔ وہ بین الاسفری یعنی روم، بین الاسفر کون سے ہیں؟ رومی۔ فَيَقْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ 80 غایہ، تو وہ اس معاہدے کو توڑ دیں گے جو تم نے ان کے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے 80 جھنڈے لے کر، تحت کل غایۃ 12 الفا، تو ہر ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ تو اس حدیث کو ہم آگے بھی پڑھیں گے، بس یہاں پہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 7ویں نشانی ہے اس حدیث میں، وہ یہ ہے کہ تمہاری صلح ہوگی ایک قوم کے ساتھ، وہ قوم ہوگی بنی اسفر، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ صلح توڑ دیں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں وہ لے کر آئیں گے 80 جھنڈے، یعنی 80 ڈویژن لے کے آئیں گے نا، 80 جھنڈے یعنی 80 ڈویژن لے کے آئیں گے، اور ہر ڈویژن کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا، یعنی 9,60,000 9,60,000 کا ایک لشکر ہوگا۔ اور بنی اسفر کون ہے؟ یہ رومی ہیں، اور رومی کون ہے؟ یورپینز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ کو یوں سمجھیں کہ تھوڑا سا عیاشی دینے کے لیے وہ ذہن میں رکھیں، یہ جو نیٹو فورس ہے، نیٹو فورس کا تو نام آپ نے سنا ہی ہوگا، اس کی ایک ڈویژن میں کتنے بندے ہوتے ہیں؟ 12,000۔ میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا اسٹوڈنٹ ہوں، آج ہی پڑھا کے آیا ہوں، نیٹو کی ایک ڈویژن میں 12,000 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ہینری کیسنجر صاحب کا آپ نے نام سنا ہی ہوگا، بہت مشہور ڈپلومیٹ رہا ہے، فورن آفس میں بھی رہا ہے ہینری کیسنجر۔ اس نے کیا کہا تھا کہ عربوں کو اگر پوری طرح کچلنا ہے تو کم سے کم 80 بٹالین کی ضرورت ہوگی۔ عربوں کو اگر پوری طرح کچلنا ہے، عربوں سے مراد ظاہر ہے یہ پورا ایریا مسلمانوں کا، تو کم سے کم آپ کو 80 بٹالین کی ضرورت ہوگی۔ تو 12,000 ایک ڈویژن میں ہیں، 80 والی بات ہینری کیسنجر صاحب نے بھی کر دی، ٹھیک ہے؟
تو بس فی الحال یہ چیز ذہن میں رکھیں، آگے جا کے اس کو پڑھیں گے، وہ جب بڑی نشانیاں آئیں گی اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ جی سر آگے چلیں۔ تو فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دو گروہ آپس میں جنگ نہ کر لیں، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دو گروہ آپس میں جنگ نہ کر لیں، دعواہما واحدہ، دونوں کی دعوت ایک ہی ہوگی، دونوں کی دعوت یا دونوں کا یوں سمجھ نظریہ ایک ہی ہوگا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد حضرت عائشہ اور حضرت علی کی جنگ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے، صحیح ہے، کیونکہ دونوں کیا چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے بارے میں معاملہ صحیح ہو جائے، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے، واللہ اعلم۔ آگے فرمایا قال علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے ہوئے سنا، یاتی فی آخر الزمان قوم، آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے، حداث الاسنان صفاء الاحلام، جو نو عمر ہوں گے اور ان کی عقلیں جو ہوں گی وہ ہلکی ہوں گی، عمریں ان کی کم ہوں گی، ہلکی عقل والے لوگ ہوں گے، یقولون من خیر قول البریہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے اپنی باتیں کہیں گے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے اپنی باتیں کہیں گے، یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسا کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں، مطلب اللہ معاف کرے، لوگوں کو رسول اللہ کا نام بھی صحیح نہیں پڑھنے آتا، اور وہ ایسی ایسی باتیں رسول اللہ کے بارے میں کہہ جاتے ہیں جو کہ دل دہلا دینے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے نا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے وہ حدیث آئے گی، بادروا بالاسلام کقطع اللیل المظلمہ، لوگوں اسلام کے کاموں میں جلدی جلدی کرو، اسلام پر جلدی جلدی عمل کرو، اس سے پہلے کہ تم پر وہ فتنے آنا شروع ہو جائیں جیسے کہ رات کا اندھیرا آتا ہے، جیسے رات چھا جاتی ہے ویسے وہ فتنے چھا جائیں، یصبح الرجل مؤمنا یمسی کافرا، وہ جو شخص صبح کے وقت تو ایمان والا تھا رات کو کافر ہو جائے گا، یعنی کوئی ایسے فتنے ہوں گے کہ اس کے ایمان کو ایسے متزلزل کر دیں گے، وَيُمْسِي رَجُلٌ مُؤْمِنًا يُصْبِحُ كَافِرًا، اور رات کو وہ مومن ہوگا صبح کافر ہوگا۔ اینڈ میں کیا فرمایا، یبیع دینہ فی ارض الدنیا، وہ اپنے دین کو بیچ دیں گے دنیا کے چند ٹکوں کے عوض، ٹھیک ہے۔ تو آپ نوٹس کریں نا، صحیح ہے، لوگ رسول اللہ کے نام پر کتنی جھوٹی حدیثیں گھڑتے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، جو حدیث ہوتی نہیں، نمبر ایک، کیونکہ وہ ان کے اپنے دل کی خواہش ہوتی ہے، اور ظاہر ہے لوگ تو سنیں گے نہیں، تو کیوں نہ رسول اللہ کے نام کے ساتھ لگا دیں۔ وہ ایک صاحب نے، ان کی عادت تھی بڑی عجیب سی کہ وہ ہر واٹس ایپ میسج بھیج دیتے تھے، تو اس میں کوئی بات لکھی ہوئی امام شیخ سعدی رحمہ اللہ کی، اور پیچھے لکھا ہوا رسول اللہ نے فرمایا، تو میں نے ان سے عرض کی، بھائی یہ تو شیخ سعدی کی ہے، تم نے رسول اللہ کا نام ڈال دیا ہے بیچ میں، تو اچھا تو اس پہ یہ نہیں کہ اس بات کو مان جائیں، وہ کیا کہتے ہیں، تو بات تو غلط نہیں ہے نا، وہ بھائی بات صحیح ہو یا غلط ہو، رسول اللہ کا کہنا اور شیخ سعدی کا کہنا برابر ہی نہیں ہو سکتا نا، رسول اللہ کا کہنا میرے لیے حجت ہو جائے گا، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، شیخ سعدی کا کہنا ہوا میرے لیے حجت کیسے ہو گیا؟ تو اور اچھا یہ تو چلیں، پھر بھی شیخ سعدی کے اقوال آ جاتے ہیں، اب وہ جو اپنے دل کی خواہشات ہیں ان کو حدیث سے جوڑنا، اچھا یہ ہوتا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو بنیادی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ایک نظریہ بنا لیتے ہیں، پہلے اپنے دل میں کچھ نہ کچھ پکا لیتے ہیں، اچھا جب وہ دل میں پک جاتا ہے اب اس کے لیے حدیثیں ڈھونڈتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے وہ لمبی چوری کوئی بات کھینچ تان کے لے آتے ہیں، اور کچھ دو تین اپنی بھی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں دیکھو میں تو قرآن و حدیث سے استدلال کر رہا ہوں، اور ایسے قسم کے آپ کو جسے کہتے ہیں نا نٹ کیسز ود پی ایچ ڈی، نٹ کیسز ود پی ایچ ڈی، یہ آپ کو ملتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ تو آگے فرمایا جی،
ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی تعود ارض العرب مروجا وانہارا، قیامت برپا نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کی زمین دوبارہ ویسی نہ ہو جائے جیسے کہ پہلی تھی۔ قیامت برپا نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کی زمین دوبارہ ویسی نہ ہو جائے جیسی پہلی تھی، یعنی مروجوں و انہارا، باغات اور ندیاں، نہریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو ظاہر ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ باغات بہت زیادہ ہو جائیں اس ریگستانی علاقے میں، ندیاں نہریں بھی بہنے لگیں، اور دوسرا یہ کہ آرٹیفیشلی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اب ہمارے پاس دونوں مثالیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کلائمیٹ چینج اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، سعودی عرب والے اب گندم نہیں لیتے کسی سے بھی گندم نہیں خریدتے۔ پہلے تو ہم بھیج دیتے تھے نا، یا دوسرے ممالک بھیج دیتے تھے، اب وہ کسی سے گندم نہیں خریدتے، اب ان کی اپنی گندم ہے۔ تو یہ حیران کن بات ہے کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ وہ جسے کہتے ہیں تما اور یہ بیریاں بھی نہیں اگتی، جو کہ آسانی سے ریگستانی علاقوں میں اگ جاتی ہیں، وہ بھی نہیں اگتی، وہاں پہ اب گندم اگ رہی ہے، اور اتنی اگ رہی ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، اور شاید لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں وہ ایکسپورٹ ہی کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو یہ ممکن ہے کہ اتنی بارشیں اللہ تعالیٰ کر دے، اور ویسے بھی کلائمیٹ چینج ایسی آ رہی ہے کہ یہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ جی آرٹیفیشلی کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال جو پرائم ایگزامپل ہے وہ دبئی اور یو اے ای میں ہم نے دیکھا ہے کہ آرٹیفیشلی بھی وہ باغات اور نہریں جاری کر دی گئی ہیں۔ البتہ اب وہ عرب میں بھی ہو رہا ہے، یہ خاص عرب جس کو سعودی عرب کہا جاتا ہے، اب وہاں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کون سا سٹی ہے جی جو بنا رہے ہیں؟ نیوم، ہاں، کتنے 90 میل پہ ہے نا، 90 میل پہ ہے نا نیوم سٹی، اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ سسٹینیبل سٹی ہوگا، صحیح ہے، گرین سٹی ہوگا، اس میں کوئی ہماری یہ دھواں گاڑیوں کا یا ایسی چیزیں نہیں ہوگی، جو کروڈ آئل وغیرہ ہم یوز نہیں کریں گے، اس کے بغیر ہی ہم بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے انٹرسٹنگلی حدیث میں الفاظ کچھ اور ہیں، وہ یوں فرمایا حتی تعود ارض العرب، یہاں تک کہ جو زمین ہے عرب کی یہ لوٹ نہ جائے اپنی پچھلے حالات میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ پیلنٹالوجی کو پڑھیں نا تو وہاں پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 8-9 ہزار سال پہلے عرب میں نہریں اور باغات ہوا کرتے تھے، آج سے 8-9 ہزار سال پہلے عرب میں نہریں اور باغات ہوا کرتے تھے، تو اسی حالت میں لوٹ جائے جس میں وہ پہلے تھا۔ آگے فرمایا وَحَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ الْعِرَاقِ وَمَكَّةَ، یہاں تک کہ ایک چلنے والا چلے عراق سے مکہ تک، لا يخاف الا ضلال الطریق، وہ سفر میں نہ ڈرے مگر یہ کہ رات کے اندھیرے سے، وَحَتَّى يَكْثُرَ الْحَرَجُ، یہاں تک کہ حرج بڑھ جائے۔ قالوا، تو صحابہ نے عرض کی، وَمَا الْحَرْجُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا چیز ہے؟ قال القتل والقتل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کے اوپر قتل، ٹھیک ہے، یعنی اتنی قتل و غارت گری پھیل جائے کہ تم پریشان ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو سمجھیں کہ یہ حالات آئیں گے کیوں؟ اگر آج سے 100 سال پہلے دیکھیں تو ہماری جو سوچ تھی، ہماری سے مراد پوری دنیا کی، یہاں پہ صرف پاکستان یا انڈیا کے لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی، پوری دنیا کی جو سوچ تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ میری ضروریات پوری ہو جائیں تو میرے لیے یہی کافی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہاں ظاہر ہے چند لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے میری ضروریات اور میری عیاشیاں بھی پوری ہوں، یعنی وہ جو امیر کبیر بادشاہ طرح کے لوگ تھے، تو وہ کیا کہتے تھے مجھے ضروریات بھی میری پوری ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ عیاشیاں بھی ملیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا نا، یہ جو ڈرنک ہے روح افزا کے نام سے جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی بنا کیوں تھا؟ یہ وہ اورنگزیب صاحب تھے، اورنگزیب نے کہا میں اب شراب تو پی نہیں سکتا، تو کوئی ایسا مشروب ہو کہ وہ مجھے مزہ بھی دے، تو اس دور کے حکیموں نے انہیں یہ خوشبودار قسم کا اچھا ایک مشروب بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بعد میں پھر مشہور ہوا، چلتا رہا، اور واللہ عالم ہم بھی آج وہی روح افزا پی رہے ہوں جو اس دور میں بنا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اب تو وہ مہنگا ہونا چاہیے اگر اس حساب سے ویسا بنا ہو، لیکن بہرحال جو بھی ہے، تو یہ معاملات بھی ہوتے تھے۔ البتہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ
عیاشیوں کو ضرورت کے نام پر لیا جائے. ٹھیک ہے, کیا آج سے 100 سال پہلے پنڈی اسلام آباد میں یہ گرمی نہیں پڑتی ہوگی جو اب پڑ رہی ہے؟ لوگ زندہ رہتے تھے نا, پنکھوں کے بغیر زندہ رہتے تھے نا. بڑے بڑے لوگ, اچھا یوں امیجن کریں, بڑے بڑے لوگ بھی رہتے ہوں گے, کیونکہ ٹیکنالوجی اگر نہیں آئی تو پنکھا تو شاید بادشاہ کے محل میں بھی نہ ہو. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں. تو ہوا کیا ہے, یہ جو ماڈرنٹی اپنے عروج پہ گئی ہے, جو ہم نے ماڈرنائزیشن کو قبول کیا ہے منوان, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو عیاشیاں تھیں وہ ہماری ضروریات بنا دی گئی. جو ہمارے لیے ویسے عیاشیاں تھیں نارملی, وہ ضروریات بنا دی گئی ہیں. اچھا, اور ہمیں ان کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اب اگر وہ کہیں ادھر سے ادھر ہو جائیں تو ہماری ہارٹ بیٹ اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اب تک میں یہاں پہ پڑھاتے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا, 6 بار تو میں نے موبائل کو یوں دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ امیجن کریں کہ آج سے 20 سال پہلے تو یہ بھی نہیں تھا, تب تو میں بھی زندہ تھا. یعنی میری عمر اتنی بھی, میں بچہ نہیں ہوں, 30-32 سال کا ہوں, تو تب تو میں بھی نہیں تھا. اچھی زندگی میں بھی گزار رہا تھا, باقی بھی گزار رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس نے کیا کیا ہے, نمبر 1 آپ کی عیاشیوں کو آپ کی ضرورت بنا دیا. دوسری چیز نے کیا پیدا کی ہے لوگوں میں, لالچ. یہ نہیں, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ نہیں, یہ اچھا, یہ لالچ پہلے بھی ہوا کرتی تھی. پہلے بھی لوگوں میں بھوک, لالچ اور دنیا کے پیچھے وہ پڑتے تھے. لیکن اس دور نے جس طرح دنیا کو مزین اور خوبصورت کر کے دکھایا ہے, تو اب والی بھوک اور لالچ تو انپریسیڈنٹڈ ہے. ایسی تو ہم نے دیکھی نہیں, سنی نہیں, یعنی خود بھی اس میں ہم ملوث ہیں. اچھا, جب یہ کنڈیشنز آ جائیں تو اس کا منطقی نتیجہ ہے قتل زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان لالچوں کو پورا کرنے کی صلاحیتیں سب کے پاس تو ہیں نہیں. ٹھیک ہے, اب یوں سمجھیں, امریکن سوسائٹی کو چلانے کے لیے, یو ایس اے کی سوسائٹی کو چلانے کے لیے آپ کو جتنے فنڈ چاہیے وہ یو ایس اے خود پروڈیوس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا, مختلف ملکوں کے ساتھ کاروبار کرنا ہوگا. ٹھیک ہے سر, کہیں سے تیل سستا لے گا. ٹھیک ہے, اچھا, اب مختلف ملکوں کے ساتھ اگر کاروبار نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرے گا, پھر جنگ کرے گا, پھر بندے مارے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے امریکن اپنی ضروریات پوری کرنی ہے, یا پھر یوں کہوں کہ اپنی عیاشیاں پوری کرنی ہے. اب اس کی چھوٹی سی مثال لیں, آج کل جن حالات سے دنیا گزر رہی ہے تو امریکہ کی اکانومی دوبارہ سے متزلزل ہے, ڈاواڈول ہے. ٹھیک ہے, تو 3 دن پہلے وہ امریکہ نے کہہ نہیں دیا چائنا کو کہ اگر تم نے زیادہ کوئی مستی کی نا تو ہم وہ جو بڑا قدم لینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہم حملہ کر ہی دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جن ریسورسز پہ ہم قابض ہیں ان پر اگر تم نے آنے کی کوشش کی تو ہماری ضروریات نہیں پیچھے پوری ہوتی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اپنی عیاشیاں آسمان تک پہنچائی ہوئی ہیں, ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دوسرے ملکوں کے ریسورسز کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو قتل منطقی ہے, بالکل منطقی بات ہے. جیسے ہی کسی ملک کی معیشت خراب ہوتی ہے وہ جنگ پہ چلا جاتا ہے, بالکل سمپل سیدھا سیدھا رول ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ان کی وہ عیاشیاں انہوں نے اپنی پوری اسے مینٹین کرنا, اپنے لائف سٹائل کو مینٹین رکھنا ہے. تو حضور صاحب نے فرمایا القتل والقتل, یعنی کوئی عام قتل نہیں ہے. قتل ایسا ہے کہ لوگ مرتے ہی جائیں گے, یعنی کوئی رکنے کا نام ہی نہیں لے گا نا. ایک مرے گا پھر دوسرا, پھر اس طرح پورے کے پورے قبیلے کنبے. صحیح ہے, وہ عراق میں آپ اب امیجن کریں نا کہ ٹھیک ہے صدام بہت ہی برا ہوگا, میں مان لیتا ہوں کوئی بہت ہی برا ہوگا. ٹھیک ہے, 80% انفراسٹرکچر عراق میں تباہ ہوا ہے, 93% غربت ہے اس ملک میں. اب اس وقت دوسرے کو دیکھ لیں, یہ جو لیبیا ہے, لیبیا دیکھ لیں, 4 ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے, اور وہ وہاں پہ بالکنائزیشن ہوئی ہے, اور بس جنگل کا قانون چل رہا ہے. معمر قذافی بہت برا تھا, مانتے ہیں, لیکن اس دور میں اس کے ملک کی اکانومی تو اوپر ہی جا رہی تھی نا. لوگوں کو دیکھیں, بجلی کی سہولت مفت, میں مانتا ہوں کہ بھائی بہت ہی کوئرسو قسم کی حکومت تھی, لیکن آپ خود امیجن کریں آج کل اگر میں آپ کو کہہ دوں
بجلی کی سہولت، تعلیم کی سہولت، یہ سب دے دوں گا، راشن وغیرہ دے دوں گا، چپ کر کے بیٹھے رہو، میرے خلاف بات نہ کرنا۔ آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی، اتنا کچھ دے رہے ہو تو میں کیوں بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جا کے وہاں پر ظاہر ہے یہ ایڈونچر کرتے ہیں اپنے، ان کے لیے تو یہ ایڈونچر ہے نا، پورا پورا ملک تباہ کر دینا، CIA کے آپریشن ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک وہ حدیث آ گئی جس کا شروع میں نے تذکرہ کیا تھا، کہ جس میں جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا قال فاخبرنی عن الساعہ، وہ پوری حدیث یہاں نہیں ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی نہ میں جانتا ہوں نہ تم جانتے ہو۔ قال فاخبرنی عن اماراتھا، تو جبرائیل نے کہا کہ مجھے پھر قیامت کی نشانیاں بتا دیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها، کہ تو دیکھے کہ ایک لونڈی یعنی ایک کنیز اپنی مالکن کو پیدا کرے، یعنی یہ ماں ہے اور یہ اولاد ہے یا بیٹی ہے۔ ان تلد الامۃ ربتها، کہ تو دیکھے کہ ایک لونڈی یعنی ایک نوکرانی اپنی مالکن کو جنے، اسے پیدا کرے۔ آگے فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ بُنْيَانًا، اور تو دیکھے کہ ننگے بدن ننگے پیر بالکل غریب سے لوگ، بکریاں چرانے والے، عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ تو ایک یہ ہوگی، اس کے ساتھ ہی دوسری ہوگی کہ بالکل ہی غریب عرب قوم جس کی کوئی حال نہیں، یعنی آپ خود اندازہ کریں، حضور ہم بتا رہے ہیں کہ ننگے پیر ہیں، ننگے بدن ہیں، غریب سے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرنا شروع کر دیں، اونچی عمارتیں بنانا شروع کر دیں، اس میں بھی مقابلہ بازی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی ہو کہ میری اونچی ہے یا تیری اونچی ہے۔ اچھا، بڑا پیارا قول ہے امام سیوطی رحمہ اللہ کا کہ یتطاولون کا مطلب کیا ہے؟ یتطاولون کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمارت کو گرا کر دوسری بنانا، ٹھیک ہے۔ اور وہ اسی بات پہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی وہ بات یاد آ گئی، جب وہ امارات گئے تھے، عرب امارات، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ ایک کوئی 10 منزلہ بلڈنگ ہے، اس کو گرا کے وہیں پہ 12 منزلہ بنائی جا رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ ساتھ والے نے 11 منزلہ بنا لیے تو اس کی 10 ہے، تو یہ چاہتا ہے میری 12 منزلہ ہو۔ تو یتطاولون یعنی ایک بلڈنگ کو گرا کر پھر سے کھڑا کر دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آج کی یہ آخری حدیث ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس کی مختلف تشریح کی لوگوں نے، لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، لیکن اس کی جو بہترین تشریح ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ سوشل اسٹرکچر بالکل خراب ہو جائے گا۔ جو آپ کا سوشل اسٹرکچر ہے، جس پہ زندگی پروان چڑھ رہی ہے، سوسائٹی پروان چڑھ رہی ہے، وہ بالکل خراب ہو جائے گا۔ کیوں خراب ہوگا یہ نیچے والی سے سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ جو ٹریڈیشنل یا روایتی معاشرہ، جسے روایتی معاشرہ کہہ لیں، میں ٹریڈیشنلزم کی بات نہیں کر رہا، روایت پرستی کی بات نہیں کر رہا، ایک ایسے معاشرے کی جو آج سے 200 سال پرانا ہے، اس میں خدا کی ہستی، خدا کا وجود، یہ سینٹر پوائنٹ ہوتا تھا، اس کے ارد گرد ساری چیزیں گھومتی تھی کہ ایک بنانے والا ہے۔ اچھا، اب میں یہاں پہ مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی انڈین ہے یعنی ہندو مذہب کا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی خدا کو مانے گا، پھر وہ شرک کر لے گا۔ عیسائیوں کو دیکھ لیں تو ان کے ہاں بھی، یہودیوں کو دیکھ لیں، الغرض ہر معاشرے کو، ہر قوم کو دیکھیں تو کسی نہ کسی خدا کو مان رہے ہیں، کوئی بنانے والا ہے اور میری جواب دہی ہوگی، میں مر کے کسی کو جواب دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس معاشرے میں لالچ، حرص اور طمع کم ہوگا۔ آپ خود اندازہ کریں نا، جس نے جواب دہی دینی ہو تو اس میں لالچ، حرص کم ہوگا۔ اچھا، یہ کنڈیشن آئے گی کب کہ وہ غریب بکریاں چرانے والے جب اونچی اونچی عمارتیں بنانا شروع کر دیں، اپنی دنیا کو ہی اپنا خدا بنانے کی کوشش کر دیں۔ یہ آئے گی کب؟ جب معاشرے میں سے خدا کا وجود ہٹا دیا جائے۔ پچھلے 100-150 سال میں کیا ہوا ہے؟
خدا ہے نظر تو نہیں آتا اس کا مطلب نہیں ہے. آخرت ہے کوئی مر کے گیا اس نے آ کے بتایا ہے, نہیں بتایا نا مطلب آخرت نہیں ہے. روح کہاں ہے, نظر تو نہیں آتی, اصل تو یہ جسم ہے. تو روح کو کس چیز کے ساتھ مٹا دیا, جسم کے ساتھ, مادے کے ساتھ. روح ہٹا دی, مادہ لے آئے, ٹھیک ہے. دوسری طرف جی خدا کے وجود کو, کائنات کا وجود, کائنات کو دیکھو, خدا کو چھوڑو یہ تو نظر آ رہی ہے. اسی طرح جی آخرت کسی نے نہیں دیکھی تو دنیا میں ہی آخرت کے مزے لے لو, ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پہ پورا معاشرہ بنانا شروع کر دیا. اب آپ دیکھ لیں نا, اب تو حالات یہاں پہ آ گئے, کوئی ذہنی مریض بھی ہوگا تو یہ نہیں کریں گے کہ اس کے ذہن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, کہیں گے ہاں آپریٹ کر دیتے ہیں, آپریشن کر دیتے ہیں, دوائیاں دے دیتے ہیں, کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے, صحیح ہو جائیں گے, صحیح ہو جائے گا. اب ذہنی مریض کی کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی, کیا ہو بھائی بیٹھے تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, تمہارے ذہن میں جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک, نہیں, اب یہ بات ہی نہیں ہوتی. اب بات کیا ہوتی ہے, او ہو کچھ کیمیکل اوپر نیچے ہوئے ہوں گے, بھائی صحیح ہو جاؤ گے, یہ گولیاں کھاؤ, پوری عمر ہی کھاتے رہنا. یعنی جو اسکیزوفرینیا ہے اس کا علاج انہوں نے اب کیا رکھا ہوا ہے, اسکیزوفرینیا کا اب یہ علاج ہے, یہ گولیاں لو, مرتے دم تک کھاتے رہو, صحیح رہو گے. کیوں, وہ تمہارے دماغ کو سن کر دیں گی, تو ان کو اس سے اچھا ہے کہ وہ شراب چرس کی طرف چلا جائے, وہ اس سے بھی سن رہے گا. جب تم نے کام یہی کرنا تھا, صحیح ہے, اور خود کو بہت بڑا ڈاکٹر بھی کہہ دیا ساتھ ساتھ. کیوں, کیونکہ روح کو تو ہٹا ہی دیا نا, وہ ہے ہی نہیں, تو لہذا اب اس کے جسمانی مادے کو دیکھا جائے, ٹھیک ہے. اچھا جب ایسا اسٹرکچر بنا, جب معاشرہ بنا کس چیز پہ, مادہ پرستی پہ, دکھلاوے پہ, جب پورا معاشرہ بنا ہی اس چیز پہ, تو میرے بھائی اس معاشرے میں پھر یہ لالچ تو آئے گی, ٹھیک ہے. پھر یہی وجہ ہے کہ آج کل آپ یہاں سے نکلیں اور یہاں سے آپ 6 روڈ تک جائیں تو 15 بیوٹی پارلر آپ کو ملیں گے. پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ آپ چلے جائیں مارکیٹ میں, چلے جائیں تو خواتین کے جو برانڈز ہیں وہ 20 ہوں گے تو مردوں کا 1 ہوگا. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہری جو دنیا ہے اس کی چکا چوند ہے, اسے خوبصورت بنانا ہے. جتنی یہ خوبصورت بنے گی اتنے یہ اللہ کو بھولتے جائیں گے, اور جتنا اللہ کو بھولیں گے اتنا دنیا میں گھستے جائیں گے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا بڑے بڑے, مطلب اتنی داڑیاں ہوں گی, بڑے بڑے لوگ, وہ کیا کہیں گے, ہاں جی بس اللہ کا بڑا شکر ہے, اتنی عمارتیں بنا لی, اتنا کچھ اکٹھا کر لیا, بس یہ اللہ کا بڑا شکر ہے, 15 میں نے حج بھی کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ بھائی مر کے اس کو جواب بھی تو دینا ہے, اور حرام خوری سے ایک بلڈنگ بنا کے اوپر لکھ دیتے ہو ھذا من فضل ربی, ڈوب نہیں مرتے, ٹھیک ہے. تو پرابلم کیا ہے کہ کیونکہ ذہن میں بات یہ ہے کہ دنیا دنیا دنیا. اور ریسنٹلی میری شادی ہوئی ہے تو وہاں پہ وہ صاحب تبلیغی جماعت کے ہیں, میرے سسر صاحب, تو رشتہ وغیرہ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, تو میرے باپ تو کافی امیر آدمی ہیں, تو میں تو ہوں موٹر سائیکل پہ. تو میں نے جب ان کو جا کے بتایا جی یہ جس گاڑی پہ آئے یہ میری نہیں ہے, یہ میرے ابا جی کی ہے, میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہے 70 جو کہ اسلام آباد میں کھڑا ہے, تو یہ سوچ کے آپ نے اپنی بیٹی ادھر دے دی ہے. وہ تھوڑی دیر پریشان ہی ہو گئے کہ یار واقعی تمہاری نہیں ہے, کہا نہیں میری تو نہیں ہے, میرے پاس تو وہ ہے. تو اب جب معیارات ایسے ہوں, یعنی اب آپ اندازہ کریں وہ زانی ہو, چرس پیتا ہو, حرام خوری کرتا ہو, لیکن اس کا بینک بیلنس اچھا ہو تو بیٹی اس کو دے دوں گا, ٹھیک ہے. شریف ہو, ٹھیک ہے, کوئی 2 نمبری نہ کرتا ہو, غریب ہو, نہیں اس کو نہیں دوں گا. یعنی حضرت علی جیسے آدمی ہو تو اسے نہیں دینی بیٹی, حضرت علی کو بھی یہ اپنی بیٹی نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی امیر عبداللہ ابن ابی جیسا آ جائے نا, اس کو بیٹی دے دیں گے. تو معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا منطقی نتیجہ ہے یہ, جب سوشل اسٹرکچر دیکھیں نارملی کیا ہوتا ہے, ہم پاکستانی سوسائٹی کی ہی بات کر لیں یا کسی اور کی, تو جو بیٹا ہوتا ہے نا اس میں صلابت ہوتی ہے, وہ نافرمانی کر سکتا ہے. یعنی اس سے ہوتا بھی ہے کہ چلو بیٹا ہے نا, لڑکے تو ہوتے ہی نافرمان ہیں, محسوس یہی ہوتا ہے. اس میں ایک صلابت ہوتی ہے کیونکہ وہ جذباتی ہوتا ہے, اور کہتا ہے ابا جی آپ کتنا جانتے ہیں, میں تو جوان ہوں, مجھے پتا ہے, میں نے دنیا گھومی ہے, میں اچھی طرح جانتا ہوں, آپ تو بورے ہو گئے. تو بیٹے سے نافرمانی کی پھر بھی کہیں نہ کہیں امید ہوتی ہے. تو یہاں یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ معاشرہ کوئی اتنا خراب ہو جائے گا, یعنی معاشرے میں دنیا پرستی اور کمینگی اتنی زیادہ آ جائے گی
ٹھیک ہے. اور یہ کمینگی کا لفظ نا باقاعدہ حدیث میں آیا ہے، اسی لیے میں نے استعمال کیا ہے. وہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ بیٹی بھی ماں کو ذلیل کرنا شروع کر دے گی. یعنی بیٹی مالکن بن بیٹھے گی اور ماں کو ویسے ہی ماں سے برتاؤ کرے گی جو کہ لونڈی کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی لونڈی کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کوئی بھی حیثیت نہیں ہوتی. تو معاشرے میں اس قدر بگاڑ پیدا ہوگا، اور یہ بگاڑ یہاں سے آ رہا ہے. وہ جو بہت زیادہ ویلتھ آ گئی اور اللہ سے دھیان ہٹ کے اپنے جسم پہ آ گیا یا دنیا پہ آ گیا، ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی. کیونکہ دیکھیں نا اب خوف نہیں ہے. کون؟ اللہ بھائی. پہلے تو ڈر ہوتا تھا چلو اللہ کو جواب دے گی بھائی، اب تو روح کو ویسے ہی مار دیا. ٹھیک ہے، اتنے گناہ کیے کہ روح تو ویسے ہی مر گئی، تو وہ جو ضمیر تھا کہیں کہہ دیتا تھا کہ شرم کرو حیا کرو، اب وہ بھی نہیں ہے. تو اب حالات یہ آگے کہ بیٹی جو ہے، اولاد نہیں لکھنا چاہیے یہاں، خاص طور پہ بیٹی لکھنا چاہیے، بیٹی بھی نافرمان ہونا شروع ہوگی ہے اور وہ ماں کو ٹریٹ کرے جیسے کوئی نوکرانی یا کوئی لونڈی ہو. ٹھیک ہے. اور میرے بھائی اسی کو کہا جاتا ہے دجالیت. ایک نشانی آپ نے سنی ہوگی دجال کی، المسیح الدجال. ٹھیک ہے. لیکن ایک کانسیپٹ ہے دجالیت. دجل کہتے ہیں فریب کو، دجل کہتے ہیں فریب کو. المسیح الدجال وہ بہت بڑا فریبی، جو دجال بہت بڑا فریبی، اور دجالیت وہ دور جس میں فریبی فریب ہے. ٹھیک ہے. تو انسان ظاہر سے ہٹ کے آگے سوچنے کے قابل ہی نہیں رہا. یعنی یوں سمجھ لیں دجال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ دوسری آنکھ سے نہیں دیکھتا. تو وہ ایک آنکھ جس سے دیکھتا ہے وہ دنیا پرستی کی آنکھ ہے. تو آج کل ہم میں بھی اس نے چھوٹا چھوٹا ایک دجال بنا دیا کہ ہماری وہ جو دوسری آنکھ ہے، جو روح کی آنکھ تھی، جو احسان کی آنکھ تھی، جو اللہ کو یاد کرنے والی آنکھ تھی، وہ بند ہے. وہ بند ہوگی تو پھر معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا ہوگا. وہ آنکھ کھلے گی تو پھر معاشرے میں وہ اچھائیاں پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے جی. یہ کوئی مسئلہ پریشانی یہاں تک؟ تو آج تک تو ادھر ہی تھا، انشاءاللہ آگے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی اب اگر کوئی سوالات ہیں تو اب سوالات بے شک کر لیں. جی 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 نہیں، آپ اپنا نام پہلے بتائیں گے پھر. جی 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 ہاں اچھا، اس کو ویسے ہم نے آگے پڑھنا ہے پوری طرح نا. ٹھیک، اگر انشاءاللہ میں پہلے تو ایک چیز بتا دوں، آپ تھوڑا بعد میں ہیں. یہ ہمارا 3 دن کا سیشن ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے. ایک یہ منگل، ایک اس سے اگلا منگل، ایک اس سے اگلا منگل. ٹھیک ہے. یعنی 23، 30 اور 7، 23 مئی، 30 مئی اور 7 جون. ٹھیک ہے جی. تو اصل میں نا اس کو دیکھیں، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے نا. یہاں سے اس کو جوڑا یوں ہے کہ لوگ جیسے ہی دنیا پرست بنیں گے، صحیح ہے، دنیا پرست بنیں گے تو ان کے لیے وہ چیز بہتر ہے جو انہیں فائدہ پہنچائے. یعنی اگر مثال کے طور پہ میں ایک دنیا پرست آدمی ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ مجھ سے آ کے کچھ ٹرانزیکشن کوئی ڈیل کرتے ہیں، کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، اور میری گاڑی کی ویلیو ہے 2 لاکھ روپے، لیکن میں آپ کو 2.5 کی بیچ دیتا ہوں جھوٹ موٹ بول کے. ٹھیک ہے. تو میں دنیا میں ایک اچھا اور کامیاب آدمی ہوں. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جھوٹ بولنا میرے لیے فائدے میں تھا. صحیح ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوٹیلیٹیرینزم. یعنی یوٹیلیٹی بن گئی میرے لیے. اچھائی جو ہے وہ یوٹیلیٹی کا نام ہے. اگر ابھی میرے لیے سچ بولنا فائدے میں ہے تو سچ اچھی چیز ہے، اگر جھوٹ بولنا فائدے میں ہے تو جھوٹ اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ چیز جس سے میں کوئی فائدہ لے سکتا ہوں وہی اچھائی ہے. وہ اللہ سے نہیں میں پوچھ رہا، بس جی کیونکہ ابھی جھوٹ بولنے سے مجھے فائدہ ہوا تو یہاں آج کے دن جھوٹ اچھا تھا، کل مجھے سچ بولنے سے فائدہ ہو تو کل کے دن سچ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اب ہاں، اب ماں باپ جب ناکارہ ہو جائیں
تو میرے فائدے کے ہیں؟ نہیں. تو جب تک میرے فائدے کے لیے تھے تب تک تو ان کی میں عزت کروں گا. کیوں؟ گھر میں رکھ بھی رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، ان کی وجہ سے عزت بھی مل رہی ہے. اب یہ ناکارہ بڈھے، ٹھیک ہے، تو اب ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ جیسے نوکر کو کیا جاتا ہے. دیکھیں نا پورا فلسفہ. اور یہ مدثر بھائی سے بھی آپ کبھی گپ شپ لگائیں نا، تو دنیا میں جو فلسفہ ویسے تو بہت سے ہے، لیکن جو رائج ہو گیا، جو چل پڑا اور تقریباً 80-90 سال چلتا رہا، وہ یہی تھا. وہ یہی تھا. یعنی انہوں نے کہا اچھائی کو کیسے پتہ چلے کہ کوئی چیز اچھی ہے؟ تو سوچ سوچ کے آخرکار وہ اس پہ راضی ہو گئے کہ وہ چیز جس سے فائدہ ہو رہا وہ اچھی ہے. اور آپ حیران ہوں گے، یہ ہم ان کے نام لیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں ان کے نام لے لے کے. ایڈم سمتھ صاحب پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہ اگر کسی کے پاس کوئی شے ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی موٹر سائیکل ہے، اور اگر تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم اس سے چھین سکتے ہو تو تم نے اچھا کام کیا. یہ جن کے نعرے لگا کے کیپٹلزم کہا جاتا ہے، جی کیپٹلزم کے مائی باپ ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو جرمی بینتھم اور اسٹورٹ مل کا فلسفہ ہے نا یوٹیلیٹیرینزم کا، کہ افادیت پرستی، مفاد پرستی، وہ چیز جس سے مجھے فائدہ ہو وہ اچھی ہے، وہ چیز جس سے مجھے نقصان ہو وہ بری ہے، ٹھیک ہے. اور دور ہی ایسا ہے کہ جس میں دنیا میں فائدہ ہونا چاہیے. تو وہ ماں جو کسی کام کی نہیں ہے، تو اس کو تو میں ٹریٹ ویسے ہی کروں گا جیسے نوکرانی. نوکرانی تو ابھی بھی عزت والی ہوتی ہے، اس کو تو میں اس سے بھی زیادہ ذلیل کروں گا. اور وہی ماں جب میری خدمت کر رہی تھی تب اچھی تھی. تو آگے انشاءاللہ اس کو وہ دجالیت کا موضوع کھولیں گے، اس میں اور بھی کھولیں گے. جی جی مطلب میں آپ سے اسی چاہوں گا کہ والدہ اپنی تربیت کے حوالے سے کہ اس کا ایک بہت بڑا فکر ہے تو دنیا کی کاموں سے علاوہ سے اپنی جو تربیت پڑا تو بچہ نے بتائی جائے گی ماں کے پاس وہ بھول جائے گی اور بچے جو ہے دلار اور ایک ساتھ رہیں گے. ہاں اس کا ایک مطلب ہو سکتا ہے شاید ہو سکتا ہو، شاید ہو سکتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے تو اس کا ایک مطلب وہ یہ جو آپ کے حمزہ یوسف صاحب نہیں ہیں امریکہ والے، انہوں نے بھی ایک مطلب نکالا ہے. وہ اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ لونڈی نے اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو جنا، صحیح ہے، تو اس سے مراد مسلمان سویلائزیشن اور یورپین سویلائزیشن ہے. یعنی جو یورپین سویلائزیشن ہے وہ اصل میں ہماری بیٹی ہے. یعنی ہم سے ہی وہ سارا علم حاصل کیا تھا انہوں نے، اسپین سے، یہ جو قرطبہ سے سارا ہم سے علم حاصل کیا. اور آج وہ جو ہماری بیٹی تھی وہ ہمیں ایسے ٹریٹ کر رہی ہے جیسے کہ ہم اس کی لونڈی ہوں. تو توجیحات تو بہت سی ہو سکتی ہیں، بہت سی ہو سکتی ہیں. اور جی اچھا، یہ اس میں نا آپ نے ظاہر ہے اپنے فون نمبر وغیرہ دے دیجیے گا نا، تو تاکہ آپ کو اطلاع بھی ملتی رہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو نوٹس ہیں یہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، تو وہ دیکھ لیجیے گا.